ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر. سلیم صافی جو ایک صحافی ہیں انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت حکومت کا کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ سرکاری پروٹوکول کو انجوائے کر رہے ہیں. وہ اس وقت تھائی لینڈ میں آرام کر رہے ہیں، بلکہ آرام کیا بلکہ انجوائے کر رہے ہیں. اور انہوں نے سلیم صافی صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جہاز بھی پروٹوکول کی صورت میں وہ استعمال ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ رکشہ کیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حالانکہ سلیم صافی صاحب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا یارانہ ہے. انہوں نے کہہ دیے کہ مولانا صاحب کے لیے یہ حرام بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. جب اس کے حوالے سے ایک ان کے حواری مولوی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑا عجیب منطق بیان کیا. وہ کہتے ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت جو مفہوم ہے بات کا، یہ جو تھائی لینڈ گئے ہیں وہاں کے حالات، وہاں کی جو کلچر ہے اس حوالے سے سارے لوگ واقف ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اپنا نورانی چہرہ جناب جب یہ جائیں گے وہاں پہ گئے ہوں گے، ان لوگوں نے جب ان کا نورانی چہرہ دیکھا ہوگا تو وہ بہت زیادہ اسلام سے متاثر ہوئے ہوں گے. اگلی بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جائز اور حرام کا معاملہ جو سلیم صافی نے بیان کیا ہے، اس حوالے سے مولانا صاحب خود ہی اس کا بہتر جواب دے سکیں گے. اور اس بارے میں مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی فتویٰ دیں گے. فتویٰ انہوں نے جس طرح کا دینا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. جیسے ایک مثال ہے نا کہ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی گیا، اس نے کہا کہ حضرت میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے بیٹھا ہوں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو اب حرام ہو گئی، اب تو کوئی رجوع کا اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو انہوں نے چند ہزار اپنی جیب سے نکالے اور مولوی صاحب کی ہتھیلی پہ تھمائے اور ساتھ یہ کہا کہ مولوی صاحب کوشش تو کرے نا. تو مولوی صاحب نے ان سے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے لفظ کیا کہا تھا؟ تو اس نے بیچارے سیدھے سادے انداز میں طلاق کہہ دیا کہ میں نے طلاق کہا تھا. تو مولوی صاحب نے کہا کہ لیکن جناب یہ توئے آپ نہیں ادا کر سکے، آپ کی پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوئی، لفظ ہوتا ہے طلاق، لہذا آپ طلاق سے آپ کی بیوی بچ گئی. تو جناب اب یہ ان کی صورتحال بھی یہی ہے کہ ان کے جو حواری ہیں، اللہ کے بندوں پہلی بات تو یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء کے علم کے حوالے سے ہم ان پہ کوئی تنقید نہیں کرتے، ان کی کوئی گستاخی نہیں کرتے، ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن یار ایک چیز کے ہم بہت خلاف ہیں کہ ہم علماء کی رائے کو دین نہیں سمجھتے. ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے. ذرا میرے بھائی جو صاحب علم ہیں وہ تو خیر جانتے ہوں گے، لیکن جن بیچاروں کو نہیں پتا وہ ذرا سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے صحابہ کرام نے بھی اختلافات کیے. ایک مشہور واقعہ ہے غزوہ بدر میں، جب میدان نقشہ جو نقشہ تھا میدان جنگ کا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دے دیا. جب دے دیا تو ایک بدو سادہ صحابی، دیہاتی صحابی، بلکہ ان کے بارے میں جو نام ہے کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے نقشہ ترتیب دیا ہے اس کے لیے وحی اتری ہے یا آپ نے اپنے ذہن کے حساب سے ترتیب دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نہیں اتری، میں نے اپنے ذہن سے اس میدان جنگ کو ترتیب دیا ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر پھر یہ بات ہے تو پھر آپ کا یہ نقشہ مناسب نہیں ہے،
میدان جنگ کو آپ نے اس حساب کے، اس نقشے کے حساب سے میدان جنگ کو ترتیب دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی اور فرمایا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یار مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی جن کے اوپر وحی اترتی تھی، اگر صحابہ کرام بھی رائے سے اختلاف کر جاتے تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی رائے سے اتفاق کرتے تھے۔ آج کیا ہمارا عالم دین اس نہج پہ ہے کہ اگر اس کو اوپر کوئی تنقید کی جائے، اس کو کرٹیسائز کیا جائے اور وہ اس کو خوش دلی سے قبول کرے اور اپنی جو غلطی ہے یا کوتاہی ہے اس کے بارے میں وضاحت کرے؟ لیکن یار کچھ ہمارے مولوی صاحبان نے، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ انہوں نے بعض دفعہ مولانا کا مقام نبیوں تک پہنچا دیا کہ دیکھیں جناب مولانا صاحب سے تو کوئی غلطی ہو نہیں سکتی۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں معصوم تھے تو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد معصومیت بھی چلی گئی۔ ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، اب دیکھیں ہم کسی کے بارے میں، ہم تو الحمدللہ شخصیت پرستی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب جو انہوں نے کہہ دیے تو بس ٹھیک ہے کہہ دیے۔ جیسے بڑا ایک مشہور ان کا ایک فتویٰ ہے کہ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں کسی مسجد میں مولانا صاحب نے اعتکاف میں جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ان سے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان کے کسی ساتھی یا ان کی جماعت کو ووٹ دینے کے لیے اعتکاف سے نکل کر چلے جائیں گے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے اعتکاف پہ کوئی حرف نہیں آتا، لیکن آپ ہمارے علاوہ کسی کو ووٹ دینے کے لیے اعتکاف سے نکل کر چلے گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب یقین جانیے نہیں کہ ہم نے کئی جو ان کے پیروکار ہیں ان سے جب یہ بات پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب نے ٹھیک ادھر بات ٹھیک کہا ہوگا نا۔ وہ اللہ کے بندو، اس کا شخصیت پرستی کا یہ اسلام میں تصور نہیں ہے۔ بڑے پاکستان کے اکابر علماء، ان کو ان کے کردار سے اختلاف ہے، کیونکہ مولانا صاحب کا کردار تو واضح ہے، ان کے بارے میں تو وہی کہتے ہیں جو بھی حکومت آتی ہے، حضرت میرے خیال میں اس شعر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ او پیا کھیلیں پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری۔ ان کا تعلق ہر جماعت کے ساتھ اسی انداز سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔